پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھونے لگے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان، دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ معزز مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا اہم دورہ پاکستان، نور خان ایئر بیس پر وفد کے ہمراہ پرتپاک استقبال۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ ابوظہبی کے ولی عہد طیارے سے باہر آئے تو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بغلگیر ہو گئے۔ اس دوران خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور ان کے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ممالک میں بینکاری، کانکنی، ریلوے اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے معاہدوں اور MOUs پر دستخط بھی کیے گئے۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ابوظہبی کے ولی عہد ایوان صدر پہنچے تو صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان کا خیر مقدم کیا۔ صدر مملکت نے معزز مہمان کو نشان پاکستان سے نوازا۔ Mr. President, I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Highness. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان پاکستان کا اہم دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، 12 نئے وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت شامل، 3 مشیر اور 4 معاونین بھی مقرر کیے گئے۔ اتحادی جماعتوں MQM، بلوچستان عوامی پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی کا ایک رکن بھی کابینہ کا حصہ بن گیا۔ نئے وزراء کو قلمداد بعد میں تفویض کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر توسیع، 28 نئے اراکین شامل۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب، 12 وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت نے حلف اٹھا لیا۔ 3 نئے وزراء ٹریفک میں پھنس جانے کے باعث حلف نہ اٹھا سکے۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر وفاقی وزراء موجود تھے۔ حنیف عباسی، معین بھٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات براج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شیزا فاطمہ، جنید انور اور خالد مکسی نے بطور وفاقی وزیر حلف اٹھایا۔ ان کے علاوہ طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، ملک رشید، کھیل داس کوہستانی، عبد الرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت، اون چودھری اور وجیہ قمر نے بھی بطور وزیر مملکت حلف اٹھایا۔ وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے نئے 3 مشیر بھی شامل کیے گئے ہیں۔ نئے مشیران میں پرویز خٹک، توقیر شاہ اور محمد علی شامل ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے 4 معاون خصوصی بھی مقرر کر دیے، جن میں ہارون اختر، حذیفہ رحمان، مبارک زیب اور طلحہ برقی شامل ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کے تقرر کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر اور 2 وزرائے مملکت حلف نہیں اٹھا سکے۔ اسلام آباد میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے تینوں وزراء وقت پر نہ پہنچ سکے۔ عمران شاہ نے وفاقی وزیر، جبکہ شزرا منصب اور ارمغان سبحانی نے بطور وزیر مملکت حلف اٹھانا تھا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اسلام آباد میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاستدانوں، بیوروکریٹس، وکلاء، صحافیوں، ماہرین تعلیم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے نئے انتظامی یونٹس کے قیام سے متعلق چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کے کانسیپٹ پیپر کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کانسیپٹ پیپر میں دی گئی تجاویز پر عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ گول میز کانفرنس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے گول میز کانفرنس کا انعقاد۔ گورننس، تعلیم، صحت، امن و امان کے مسائل کے حل کے لیے چھوٹے انتظامی یونٹس ناگزیر قرار دیے گئے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ اسلام آباد میں منعقدہ کانفرنس کے شرکاء نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پاکستان میں تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر، گورننس جیسے بڑے مسائل ہیں۔ نظام انصاف میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ نئی سیاسی لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے۔ عام شہری کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے صوبوں یعنی انتظامی یونٹس کو چھوٹا کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں عامر محمود نے کہا کہ صوبوں کو انتظامی بنیادوں پر چھوٹا کرنے سے عام آدمی کی زندگی بدلے گی، نئی سیاسی قیادت پھلے پھولے گی اور مزید یونٹس بننے سے انتظامی کاسٹ کم ہوگی۔ جب تک ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا نہیں کرتے، ان کو گورنیبل نہیں بناتے، کیونکہ صوبے نے تعلیم دینی ہے، صوبے نے ہیلتھ دینی ہے، صوبے نے انفراسٹرکچر دینا ہے، اور ہمارے جو صوبے ہیں ماشاءاللہ وہ دنیا کے ملکوں سے بڑے ہیں۔
شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ معاشی نہیں بلکہ انتظامی ہے۔ ملک میں صوبوں کی ڈیمانڈ موجود ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے۔ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز بڑھ جانے کی وجہ سے اکنامک پرابلم سامنے آ رہے ہیں، اور اس ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی آبادی اور پاکستان کے 4 صوبے، ان کو مزید نئے صوبوں میں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں تقسیم کیا جائے۔ اس موقع پر سابق وزیر تعلیم پنجاب میاں عمران مسعود نے کہا کہ مزید صوبے بننے کو منفی رنگ دینے کی بجائے اسے مسائل کے انتظامی حل کے طور پر دیکھا جائے۔ اگر اس ماڈل کو آپ ایکسیپٹ کر لیں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر آج کل کی حکومت جو اس ملک کو چلانے کے لیے مختلف پارٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں، اور تبھی تو جا کے آئینی ترمیم ہوئی ہے، اور اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز اس طرح اکٹھی رہیں تو یہ صوبوں کی ترمیم کرنا کوئی دیٹ ول ناٹ بی اے بگ پرابلم۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ مقامی حکومتوں کے نظام کی بحالی و مضبوطی کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ ڈاکٹر عابد سلیحری نے کہا کہ صوبوں کی تشکیل نو پر تمام مکاتب فکر سے ہر سطح پر مشاورت کر کے انتظامی ڈھانچے مرتب کرنا ناگزیر ہے۔ کانفرنس میں بتایا گیا کہ بھارت میں مزید صوبے بننے کے بعد نئی یونٹس کی جی ڈی پی گروتھ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اس بات کا ادراک تو ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی ضرورت ہے، مگر اس پر بات نہیں کی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دی کہ اس نظام کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اور یہ کوئی مقدس نہیں ہے سیکرڈ کہ جی بن گیا تو بھی ڈیوائڈ ہی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے یہ حقوق ہیں، اگر یہ ڈیوائڈ ہوئے چھوٹے صوبے بنے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ People will raise the voice۔ میاں عامر محمود کا انتظامی یونٹ سے متعلق کانسیپٹ پیپر بھی کانفرنس میں پیش کیا گیا۔ گول میں اس کانفرنس کے شرکا کی اکثریت نے اتفاق کیا کہ موجودہ انتظامی ڈھانچے کی ری اسٹرکچرنگ کے بغیر ملک کے موجودہ مسائل کا حل ممکن نہیں۔ اس بحث کا آغاز ہو چکا جسے اب عوام میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا دل ہے، وہاں کے عوام نے تحریک پاکستان اور دہشت گردوں کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اے این پی کے سیکریٹری اطلاعات زاہد خان کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے موقع پر سابق وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں محمد حسن رضا کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی تنظیم نے مرکزی صدر محمد نواز شریف سے پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق سینیٹر اور اے این پی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات زاہد خان نے نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو کر بھرپور سیاسی کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا۔ محمد نواز شریف نے زاہد خان کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا خیر مقدم کیا اور کہا پاکستان کی ترقی کا سفر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تمام صوبے اس میں شریک نہ ہوں۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا دل ہے، وہاں کے عوام نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ہزارہ ایئرپورٹ کی فنڈنگ کو پی ٹی آئی کی حکومت میں روک کر منصوبے کو ترک کر دیا گیا تھا۔ ملاقات میں صدر کے پی، امیر مقام سیکریٹری جنرل جاوید مرتضی عباسی، کیپٹن صفدر اور انوشا رحمان بھی موجود تھے۔ لاہور کی فضاؤں پر تسلط جمانے والے بادلوں کی گرفت بدستور قائم ہے۔ شہر میں دن بھر وقفے سے رمجھم کا سلسلہ جاری رہا۔ آج بھی موسم کی موجودہ صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ سہیل قیصر رپورٹ کریں گے۔ کہاں تو 2-3 ہفتے پہلے تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو جانے کے خدشات دل دہلائے دے رہے تھے۔ گندم اور چنے کی فصلوں کے کاشتکاروں کے چہرے بھی اترے دکھائی دے رہے تھے کہ ان فصلوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ پہلے 19 اور 20 فروری کو اچھی بارشیں ملیں اور اب ایک بارشیں برسانے والا نظام رنگ دکھا رہا ہے۔ چند روز پہلے اپنے پر پھیلانے والے سسٹم نے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی اپنا رنگ جمایا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پنجاب بھر میں بادلوں کا بسیرا ہے، جس کے باعث رم جھم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا دوسرا سپیل جاری۔ سب سے زیادہ اپر مال، مغل پورہ اور چوک ناخدا میں 7 ملی میٹر بارش برسی۔ شہر لاہور میں اوسطاً بارش 3 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق موسم کی یہ صورتحال جمعے کو بھی برقرار رہنے کا امکان ہے۔